أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين صدق الله العظيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کم اہلکنا من قبلہم کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی ہلاک کر ڈالیں من قرن جماعتیں بستیاں قومیں مکناہم فی الارض کہ انہیں ہم نے زمین میں ایسا اقتدار دیا تھا ما لم نمکن لکم کہ جیسا اقتدار جیسی حکومت ہم نے تمہیں نہیں دی وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ اور ہم نے ان کے پاس سے ان کے نیچے سے دریا بہا دیے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ پھر ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا ان کے گناہوں کی وجہ سے وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ اور اس کے بعد ہم نے دوسری قومیں دوسری نسلیں پیدا کر ڈالیں وَأَنشَأْنَا اور اس کے بعد ہم نے پیدا کر دیں مِن بَعْدِهِمْ اس کے بعد قَرْنًا آخَرِينَ دوسری قومیں دوسری نسلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوگوں کو سمجھانے کے مختلف طریقے ہیں کہ انسان ہمیشہ کی ناکامی سے بچ کر ایک کامیابی کے راستے پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کبھی تو انسان کے سامنے نعمتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد کرے اور پھر سیدھے راستے کی طرف آ جائے، اور کبھی عذاب کا اور جہنم کا اور اسی طریقے سے پہلی قوموں کے واقعات اور ان کا انجام ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان انہیں پڑھے اور وہ سامنے اس کے آئیں تو انسان عبرت حاصل کرے اور برائیوں سے اور گناہوں اور نافرمانیوں سے بچ جائے۔ تو پہلے چونکہ نعمتوں کا تذکرہ تھا، اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے عذاب کا اور پہلی قوموں کے انجام کا ذکر فرمایا، اور ظاہر ہے کہ سمجھدار کے لیے عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ میرے اللہ کی ذات جو باتیں ارشاد فرما رہی ہے وہ میرے بھلے اور فائدے کے لیے ہیں۔ تو فرمایا کہ کتنی ہی بستیاں ہم نے پہلے ہلاک کر ڈالی۔ قرن بستی کو کہا جاتا ہے، ایک نسل جب گزر جاتی ہے پھر دوسری نسل جب آتی ہے تو وہ دوسرا قرن کہلاتی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم پھر ان کا جو میرے بعد ہیں، ثم الذین یلونہم پھر ان کا جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔ حضور کا زمانہ وہ صحابہ کا زمانہ تھا، صحابہ چلے گئے، جتنا بھی عرصہ رہے، سن 110 ہجری میں آخری صحابی اس دنیا سے رخصت ہوئے، تابعین کا دور شروع ہوا، تابعین کا دور گزر گیا، تبع تابعین کا دور شروع ہوا، تو یہ قرن کہلاتا ہے۔ ایک نسل چل رہی ہے، یہ چلی جائے اور دوسری نسل جو تیار ہو رہی ہے یہ مکمل طور پر جوان ہو جائے اور اپنی زندگی گزار رہی ہو اور پہلے سارے ہی چلے جائیں تو وہ ایک دوسرا قرن کہلاتا ہے۔ تو ظاہر ہے فرمایا جا رہا ہے کہ جس وقت میں عرب پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی قومیں، کتنے ہی انبیاء جو ہیں اور ان کی قومیں گزر چکی ہیں، لہٰذا ان کو دیکھو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ قرآن کریم میں احادیث میں واقعات موجود ہیں، اور وہ ایسے تھے کہ ہم نے انہیں بادشاہت، دنیا میں حکومت بھی عطا کی اور ایسا اقتدار اور طاقت، جسمانی قوت ایسی دی کہ ایسی جسمانی قوت تمہارے اندر نہیں ہے، تم مشینریوں کے ذریعے سے بہت سارے ایسے کام نہیں کر سکتے کہ جن کاموں کو وہ اپنے جسم کی قوت کے ساتھ کر لیا کرتے تھے، کہ بڑے بڑے حوض بنا لیتے، بڑی بڑی بلڈنگیں پہاڑوں کو تراش کر بنا لیتے، بڑے بڑے ڈیم بنا لیتے، بہت ساری چیزیں بناتے، طاقت میں بہت زیادہ تھے۔
اور فرمایا کہ ہم نے ان کو نعمتیں بھی دی تھیں وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، بہت زیادہ خوب بارشیں برسائیں۔ دنیا میں آج بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر بارش ہی کے پانی کو پینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، پانی ہی کوئی نہیں، تو پانی بھی ان کے پاس بہت تھا، اور پانی تو زندگی ہے، جہاں پانی نہ ہو وہاں تو کوئی چیز برقرار رہ ہی نہیں سکتی۔ تو فرمایا کہ بہت ساری نعمتیں بھی ان کو دی، اور ہم نے دریا بھی بہا دیے، اور ظاہر ہے جب دریاؤں کو بہانا تو زمینیں جو ہیں وہ ہر وقت ہر طرح کا سبزہ اور ہر طرح کی فصل جو ہے وہ دے سکتی ہیں، لہٰذا اگر انہوں نے ان ساری باتوں کی لاج نہ رکھی اور اپنے رب کا شکر ادا نہ کیا تو فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، اور اپنی مرضی سے نہیں، بغیر کسی وجہ کے نہیں، ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد ہم دوسرے لوگ لے آئے، اور اسی طریقے سے آج تک لوگ جو ہے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور ان کافروں کا حال تو یہ ہے وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، کہ اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب نازل کر دیں فی قرطاس، جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہو، قرطاس جو کاغذوں میں لکھی ہوئی ہو، فَلَمَسُوهُ، اور یہ لوگ اس کو چھو بھی لیں، یہ جو لوگ ہیں یہ اس کتاب جو اتری ہے، جو فرشتہ لے کر آیا ہے، یہ اس کتاب کو چھو بھی لیں بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر بھی کافر لوگ کہیں گے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا اور کچھ نہیں۔ فرمایا کہ اب تو قرآن اترتا ہے اور وحی اترتی ہے صرف نبی ہی کو پتہ چلتا ہے، تو یہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ غلط بیانی کرتا ہے نبی، کوئی فرشتہ نہیں آتا، کوئی نہیں آتا، اپنی طرف سے بنا کر کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو فرمایا اگر جیسا قرآن ہمارے پاس اب موجود ہے کہ ہم اسے چھو سکتے ہیں، چوم سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کہا کہ اسی طریقے سے اگر اللہ کے نبی کے دور میں فرشتہ آتا اور وہ کچھ صفحات دے کر چلا جاتا، پھر آتا کچھ صفحات دے کر چلا جاتا، اور لوگ اس کے آنے جانے کو دیکھ لیتے، لوگ نبی کو ملتا ہوا دیکھ لیتے، تو لہٰذا پھر کیا یہ یقین کر لیتے؟ تو کہا کہ نہیں، پھر بھی نہ کرتے، پھر بھی نہ کرتے۔ جب ضد اور ہٹ دھرمی ہو تو کہا کہ پھر بھی یہ نہ کرتے، اور پھر بھی یہی کہتے کہ یہ تو ایک جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، آگے بیان فرما دیا اگر فرشتہ آ جائے، وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، کیوں نہیں آتا ان پر ایک فرشتہ، یعنی پیغمبر پر فرشتہ کیوں نہیں آتا جو ہمیں نظر آئے۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نازل کر دیں فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو ان کا کام تمام کر دیا جائے، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو مہلت نہ دی جائے۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ ہے کہ اگر فرشتے کو ایک ظاہری صورت میں یہ دیکھ لیں تو دیکھ کر اپنے حواس برقرار نہ رکھ سکیں اور ہلاک ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے اگر یہ فرشتوں کو دیکھ لیں تو چونکہ ان کا یہ مطالبہ ہے اور مطالبہ پورا ہو جائے اور پھر بھی یہ لوگ کامل طریقے سے ایمان نہ لائیں تو ایسے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو دونوں صورتوں میں گویا کہ اگر فرشتے کو دیکھ لیں، ان کے حواس باختہ ہو جائیں اور برداشت نہ کر سکے تو ہلاک ہو جائیں، اور دوسرا یہ ہے دیکھ لیں اور پھر ایمان نہ لائیں تو تب بھی ان کو مہلت نہیں دی جائے گی، لہٰذا یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیج دیتے، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر ہم اسی کو بھیج دیتے، مَلَكًا، فرشتے کو بھیج دیتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو تب بھی تو ہم اس کو انسان ہی بنا کر بھیجتے، تو وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر ہم لوگ ان کو اسی شبہ میں ڈال دیتے جس میں یہ اب پڑے ہوئے ہیں، جس شبے میں اب یہ پڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ ظاہر ہے ظاہری صورت میں فرشتے کو دیکھ نہیں سکتے، اور انسانی صورت میں آئے تو پھر یہ کہیں گے یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، تو لہٰذا بات وہی ہوگی، ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور اصل بات یہی ہے کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، اس لیے بیجا مطالبات کرتے ہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ چاہتا تو کچھ بھی کر دیتا، یہ تو کوئی ایک آدھ مطالبہ ہوتا تو پھر ہے۔ 15ویں پارے میں آتا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی ہم یہاں کھڑے ہیں، آپ یہاں پر ہمارے سامنے زمین سے چشمہ نکال کر دکھائیں، ہم یہاں کھڑے ہیں اچانک یہاں پر ایک بہت بڑا باغ بن جائے، ہم یہاں پر کھڑے ہیں آپ آسمان جو ہمارے اوپر گرا دیں، ہم یہاں پر کھڑے ہیں آپ کے گھر تو ایسے ہونے چاہیے تھے، وہ سونے اور چاندی کے ہوتے۔ تو مطلب اس طرح کے ان کے مطالبات تھے، اور ظاہر ہے کہ جو ایسی قوم ہو وہ پھر ایسی باتیں جو اگر انہیں دکھا بھی دی جائیں تو ان کا مطالبہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور یہ انہی کے لیے نقصان دہ تھا، جو مہلت انہیں مل گئی پھر یہ مہلت بھی انہیں نہ ملتی۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
حقیقت یہ ہے کہ مذاق اڑایا گیا برسل، بہت سارے رسولوں کا، من قبلک، آپ سے پہلے، فحاق بالذین سخروا منہم ما کانوا بہ یستہزئون، لہذا نتیجہ یہ ہوا، فحاق، نتیجہ یہ ہوا کہ گھیر لیا، حاق، گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو، سخروا منہم، کہ ان میں سے جن لوگوں نے نبی کا مذاق اڑایا تھا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اچانک عذاب آ گیا۔ پہلی قوموں کو دیکھا جائے، کسی پر ہوا کا عذاب ہے، کسی پر پتھروں کا ہے، کسی پر آگ کا ہے، کسی پر کسی کا ہے، تو ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے رشد و ہدایت کے لیے پوری کائنات بنائی ہے۔ انسان غور و فکر کرے اور اپنے اللہ کی ذات کا شکر ادا کرے، اس پر ایمان رکھے، اپنے نبی کی تعلیمات کو سمجھے اور اس کے مطابق اس پر ایمان لائے اور اس کے مطابق اس پر عمل کرے۔ بے جا مطالبات، طرح طرح کی ایسی باتوں کا ذہن میں لانا جو عقل سے بہت اونچی ہوں، تو ایسی باتوں کے اندر انسان کو نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ اپنے ایمان کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔